اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کی میزبان عاصمہ حسین پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ میرے چند بھائی بہنوں نے کہا تھا کہ اور کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہیں مرباگل شریف کی عظیم الشان درگاہ وہاں کی ویڈیو بنائیں اور وہاں کی ہسٹری اور بایوگرافی ڈالیں۔ آپ کی درخواست پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ہم ریاست کرناٹک کی ایک پیارا سا گاؤں مرباگل شریف میں یہاں اللہ کے ولی حضرت بابا حیدر صفدر آرام فرما رہے ہیں۔ آج ہم حضرت بابا حیدر صفدر رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہسٹری اور بایوگرافی جانیں گے۔ حضرت بابا حیدر صفدر کا پیدائش نام سید سلیم رکھا گیا تھا اور لوگ آپ کو سید سلیم بادشاہ بھی کہتے تھے۔ رکھا گیا تھا اور کئی لوگ آپ کو سید سلیم بادشاہ بھی کہتے تھے۔ آپ کا لقب حضرت بابا حیدر صفدر ہے اور اسی لقب سے آپ کو مشہور ہوئے اور اکثر لوگ آپ کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ حضرت صفدر آپ کا لقب ہے اور آپ کو قلندر حسینی اور حسینی سادل کرم میں سے ہیں۔ آپ ملک ایران سابونات کی بادشاہیت میں سے تھے اور اللہ رب العزت کی دین کی خاطر آپ نے اپنی بادشاہیت کو ٹھوکر مارا اور 900 قلندروں کے ساتھ لے کر مکہ معظمہ میں اور مدینہ شریف میں آپ حاضری وہاں پر دیے۔ پھر وہاں سے آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ ہندوستان کو چلے جاؤ اور وہاں پر دین پھیلاؤ، اور وہاں سے آپ نے راہ لی اور جب ہندوستان میں تشریف لے آئے آپ تو نارتھ انڈیا میں پہنچے۔ اس وقت دلی میں غازی الدین بلبل تو ان کی حکومت تھی۔ تو پھر ساؤتھ انڈیا میں ریاست تمل ناڈو میں پہنچے اور تمل ناڈو میں ترچناپلی میں قیام ہوا۔ وہاں 5 آپ کی ملاقات حضرت ناتر والی طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ کو ان کی اطاعت پر دست ہوا کہ طبل عالم بادشاہ آپ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ پھر آپ نے پیر و مرشدی بابا حیدر صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ آپ ریاست کرناٹک جو کہ بنگلور کے قریب ہوتا ہے مرباگل شریف میں تشریف لے آئے۔ وہاں سے جا کر آپ دین پھیلائیے اور تبلیغ دیں، کیونکہ وہاں پر مسلمان کا نام و نشان ہی نہیں تھا اور زنا کاری
بدکاری عام تھا، سود لینا دینا وہ عام تھا۔ طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا کہ سید سلیم رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر جا کے اسلام پھیلائیں اور اپنا تبلیغ دینا شروع کر دیا، اور بہت سارے کافر جو تھے وہ مسلمان میں تبدیل ہو گئے، اور جو بھی آپ بات کرتے وہ سچ نکلتی، اور بہت سارے آپ کے ایسے ایسے کرامات ہیں جو کہ معمولی انسان نہیں کر سکتا۔ اور یہ آپ گنبد یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو لیفٹ سائڈ میں ہے، وہاں پر سنہری رنگ کا ایک گنبد بٹھا رہے تھے، مگر بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوا بٹھانے کے لیے۔ جب ان کی تعمیر ہو رہی تھی گنبد کی تو فریم میں بٹھایا جاتا ہے، تو سب لوگ کوشش کر رہے تھے، کوشش کرتے کرتے ہار گئے، تو بابا نے یہ جو گنبد ہے جو بھی وہ بولتے وہ صحیح نکلتا، اور یہ معجزہ ان کی کرامات ہوئی، اور خود بخود گنبد وہاں پر جا کے بیٹھ گیا۔ تو یہ بابا کی کرامت ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں۔ آپ لوگ جب بھی یہاں پر آئیں تو بنگلور سے قریب ہی ہے کرناٹک اور مرباگل شریف، اور یہاں پر آئیں اور اپنی منتیں پوری کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی کرامت ہم لوگوں معمولی لوگ ہیں، انسان ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو کچھ بھی پیسہ ویسا بادشاہیت انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو ان کے پاس سارے لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں، اور ان کے وجہ سے ہی اسلام پھیلا مرباگل شریف میں، اور یہاں کے سارے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ سارے مسلمان ہیں، اور دین پھیلانے کے لیے کتنا مشکل ہوا تھا اس زمانے میں۔ ہم لوگ ایک چھوٹی سی نماز بھی 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ میرے پیارے دوستوں، نماز کو پکڑیے اور ہمیشہ اللہ کو ڈریے۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے رضامندی کے لیے کریں۔ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کریں۔ تو بابا کی کرامت ایسے چلتی رہی ہے۔ بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر بھائی ہیں، بابا حیدر صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ وصال 11 رجب اور 11، 12، 13 آپ کا عرس شریف عظیم الشان پیمانے پر ہوتا ہے، اور وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور آپ کے نام پر کھانا بھی وہاں پر غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اور سندل بھی چڑھایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، اور بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دربار مبارک میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم جائیں گے۔ ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔
اللہ پاک آپ کا حامی و ناظر ہو۔ بزم چراغ دوپہر 2 بجے سے 6 بجے تک 12 رجب 11، 12، 13 کو لگایا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ بنگلور کو آئیں گے تو وہاں سے مرباگل شریف ایک دم قریب ہی ہوئے گا، تو آپ ضرور آئیں اور اپنی مرادیں پوری کر کے جائیں۔ تو دین پھیلانے کے لیے ہمارے اولیاء اللہ کتنا تکلیف پڑھ کے ہمیں دین سکھائے، اور ہم لوگ بہت ہی ایزی سے اپنا نہیں رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔